السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن اہل ایمان پر ہوگی، کافروں پر سخت عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو اس کی رحمت عام ہے، مومن اور کافر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کی۔ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، روزی سب کو کھلا رہا ہے۔ آج اس کی آیت آئے گی اور ایک خاص آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے نوافل میں نماز میں پڑھ رہے تھے، بار بار رو رہے تھے، وہ ہے صدیقین کی آیت نمبر 119۔ الصدیقین مانا سچا، تو سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت میں نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ کو ملا ہے۔ مومن سچا ہوتا ہے، ہر حال میں سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے سے اگر وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں لیکن سچ سے نیکی کی طرف توفیق ملتی ہے۔ تو آج اس کی بھی آیت آئے گی، ہم دنیا میں سچے رہیں، سچے بھلے کتنی بھی ہمارے گردن پر کوئی بندوق تان کے کھڑا ہو، سچ وقتی طور پر ہمیں تھوڑی رسوائی ذلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے۔ بارک اللہ فی، آج ان کی آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ پوری زمین مائدہ ہے اور رزق سے بھری پڑی ہے، تو آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 118 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ المائدہ یہاں کمپلیٹ ہے۔ اس میں ہم نے بہت سے احکام پڑھے، بار بار اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کر کے کوئی خاص احکام دے رہا تھا، اور ہمیں اس سورت کو بھی اچھی طرح پڑھنا سمجھنا چاہیے۔ جس نے بھی نہیں پیچھے پڑھا ہے سنا ہے تو وہ کرے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ یہ ہمارے کام کی صورت ہے، اس میں سارے احکام ہیں، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، کس طرح لوگوں سے تعلقات بنائیں، کس طرح ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آج کی خاص آیت میں یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی بندے کی کامیابی ہے۔ جس کو یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو ہر مسلمان کو وہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، دنیا میں ہی رہ کر اللہ کو راضی کر دوں۔ جیسے بی بی آسیہ نے رب ابن لی عندک فی البیت الجنت، دنیا میں ہی اس کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، حالانکہ اس کا میاں، اس کا جو ہسبینڈ فرعون بادشاہ کیسا تھا ہم سب کو پتہ ہے۔ تو ہمارے ارد گرد کیسا بھی ماحول ہو، ہمارے گھر والے ہسبینڈ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بار بار سمجھانا ہے، بھلے وہ ہرٹ بھی کرتے رہیں، لیکن اپنے اعمال کبھی بھی ان کے تابع نہیں کرنے ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 118 سے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب دے انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں بی بی مریم کو اللہ بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر نگران تھا، ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب تم نے مجھے اٹھایا تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب تو جانتا ہے، تیرا علم جانتا ہے، میرا علم بہت کمزور ہے۔ اب تو انہیں اس بات پر کہ وہ بادشاہ بنا رہے ہیں مجھے اور میری ماں بی بی مریم کو، تو بھلے تمہاری مرضی ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے انہیں، فانہم عبادک، تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے۔ وان تغفر لہم، اگر تم بخش دے انہیں، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی ہے بہت زبردست اور بہت حکمت والا۔ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں آیت پڑھی تھی کہ عرش پر لکھ دیا کہ اللہ نے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تیری رحمت غضب پر غالب ہے، تو انہیں بخش سکتا ہے۔ عزیز الحکیم، بہت زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا، یہ دن، ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین، دن ہے نفع دے گا سچوں کو۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، یہ ابھی یہ توحید کی گواہی ہوگی کہ یہ وہ دن ہے جن دنیا میں جنہوں نے سچ بولا تھا، ہر چیز میں سچ، صادقین۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ان میں، ابداً، ابد تک، ہمیشہ۔ یعنی اب وہ جنت میں آ گئے، اب ان کو نہ کوئی موت ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی کی پریشانی ہوگی، بس اب وہ جنت میں
ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ان سے۔ یعنی اب قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایسے بندوں کا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حساب کتاب ہوگا وہ اتنا آسان ہوگا کہ جیسے عصر اور مغرب کے درمیان جو مختصر ٹائم ہوتا ہے، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں ان کا ایسے جنت والوں کا سچوں کا حساب آسان ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ ان ایسے لوگوں کو ملتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور پڑھتے پڑھتے رو رہے تھے کہ میری امت کا حساب آسان ہو، میری امت سے اللہ راضی ہو۔ تو ہمیں قرآن کو مفہوم سے پڑھنا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ہم تو ایسے ہی ختم قرآن کے رمضان میں نکالتے ہیں، تو ہم سوچیں کیا ہمارے اس اعمال سے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں دنیا میں جیسے رہ رہے ہیں، بھلے کتنے بھی سجدے نمازیں صدقہ خیرات کریں، اگر اللہ کو وہ باتیں ہماری پسند نہیں تو کسی کام کا نہیں۔ وہ دیکھیں اللہ کس بات میں راضی ہے، اللہ کس بات میں ہم سے خوش ہے، ہماری کس طرح۔ تو یہ سب جو اللہ سے ہمیں جڑنا ہے، کیسے جڑیں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو یہ سرٹیفکیٹ ہمیں دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی، سبحان اللہ۔ اور اصل ہم اس بندے کی کامیابی جو ہے اسی میں ہے کہ اللہ دنیا میں اس سے راضی ہو، اور یہ بشارت دنیا میں مل جاتی ہے، بندے کو دکھائی جاتی ہے وہ کس طرح کہ وہ اس کا ہر کام اچھے سے ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا ہے، بھلے بندے اس کو کتنا بھی ہرٹ کریں، وہ ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، نہ کہ بندوں کو ہرٹ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اس بندے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اپنی مخلوق کو کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت ڈال دیتا ہے، پھر بندے بھی اس کی عزت اور محبت کرتے ہیں۔ تو ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب آگے کی آیت بھی اس سے جڑی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ تم جو بھی کرو، جتنا بھی پلاٹ بنگلے گاڑیاں اپنی تکبر کیا میں کرو، لیکن ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کر لو۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما فیہن، اب یہ نیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو کچھ اس میں اندر ہے، فیہن، ورنہ ہم کہتے ہیں وللہ ملک السماوات فی الارض بینہما، جو ان کے درمیان ہے زمین آسمان۔ اب اس میں اندر جو کچھ بھی ہے، چرند پرند انسان رزق، ہر چیز اس میں اللہ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھتا ہے۔ اس کی بھی بڑی میننگ ہے، اللہ ہر چیز اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا سیکھا کہ بس اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہاں سبق مل رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے۔ رشتہ داروں سے سلوک، حلال حرام کی چیزیں ہوں، کھانا پینا ہو، گھر والوں سے، پڑوس والوں سے، اللہ کس میں راضی ہے۔ ہم نے اس میں اتنے احکام پڑھیں، اب اگر ہم گننے چاہیں تو اللہ نے ہمیں بار بار عدل انصاف کا بھی حکم دیا، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ صورت پڑھ کے اس میں اچھی طرح اپنے لیے دیکھنا ہے کہ میں نے اس صورت سے کیا حاصل کیا، کیا میں اس صورت کو پڑھتے ہوئے اللہ کو راضی کیا۔ اور ویسے بھی اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے،
کلمتن طیبتن ہم نے پڑھا کہ اچھی بات صدقہ ہے، کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرو، بھلے دل میں اس کے لیے کتنا بھی اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، دل میں اس سے نفرت نکال دو۔ اچھی بات کا بھی آپ جتنے بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بات کسی کو ایسی کرتے ہیں جو اس کے دل کو دکھی کرتی ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔